القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ عز وجل: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. کل کے درس میں سورہ مریم کا خلاصہ ختم ہوا تھا، تو آج تقریباً سورہ طه کل کا جو باقی ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آج کی تراویح میں 3 سورتیں پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ ہم 2 سورتوں پر اس کی روشنی ڈالیں گے، سورہ طه، سورہ حج اور سورہ انبیاء. سورہ طه یہ مکی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں کچھ الفاظ بیان کیے، حروف. جیسے آپ دیکھیں گے یاسین ہے، طه ہے، الف لام میم ہے. تو یہ حروف کیوں آئے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ نے اس کا علم نہیں بتایا. الف لام میم سے کیا مراد ہے، حامیم سے کیا مراد ہے، کاف ہا یا عین صاد اس سے کیا مراد ہے، اس کا علم اللہ کو بہتر ہے. لیکن یہ حروف کیوں لائے گئے اس کے بارے میں علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں. 2 باتیں کیا لکھی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لا کے بتانا چاہتا ہے، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے ان کو اپنی زبان پر بڑا یہ ہوتا تھا، بہت زیادہ فخر رہتا تھا. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترانا، اس قرآن کے وہی الفاظ ہیں جس کے ذریعے تم بات کرتے ہو، لہٰذا تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک چیز تو یہ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور ایک بات یہ بتاتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. ہم مخلوق ہیں لیکن قرآن مخلوق نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے. آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل بہت بڑے عالم دین حنبلی مسلک کے، ان کو کوڑے مارے گئے. صرف کیوں کوڑے مارے گئے؟ ان سے کہا گیا کہ تم بولو قرآن مخلوق ہے، بولو قرآن مخلوق نہیں ہے. لہٰذا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، ہم مخلوق ہیں. تو یہ باتیں اس میں طه کے نسبت بیان کی گئی. اب یہاں رک کر اور ایک بات بتانا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ اپنا نام یاسین اور طه بھی رکھتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ بہت بڑے عالم دین ہیں عرب کے جن کا نام ہے صالح فوزان حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ یاسین یا طه نام رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سلف میں سے کوئی اس نام کے رکھنے کے جواز کی طرف نہیں گئے ہیں، لہٰذا یہ یاسین اور طه نام نہیں رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے یہ یاسین اور طه قرآن میں آئے ہوئے حروف ہیں، سورت کے شروع میں اللہ نے ان کو استعمال کیا ہے، لہٰذا ان کو نام کے طور پر استعمال کرنے کی سلف سے کوئی دلیل نہیں ہے. حتیٰ کہ علامہ اقبال کو خود دیکھیں گے، انہوں نے ایک شعر میں یہاں تک تو کہہ دیا ہے یاسین بھی اللہ کے نبی، طه بھی اللہ کے نبی، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طه. لہذا معلوم ہوا یہ قرآن کے حروف ہیں، ان سے نام نہیں رکھنا ہی بہت بہتر ہے. اسی طریقے سے اس میں اور ایک بات آئی، اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. قرآن کو نازل کرنے کا مقصد دنیا کو ہدایت دینا ہے، کائنات کی نشانیاں. موسیٰ کا قصہ اس صورت میں 2 بار ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فرعون کے دربار میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ اور ہارون تم جاؤ نا، دونوں مل کر فرعون کے پاس جو کیا کرو، فقولا لہ قولا لینا، جا کر ان سے نرم گفتگو کرنا. دیکھو ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، ہم ہمیشہ سختی برتتے ہیں، یا تو ہر جگہ نرمی برتتے ہیں. یہ 2 بھی غلط ہیں. نرمی کی جگہ نرمی ہونا چاہیے، سختی کی جگہ سختی ہونا چاہیے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ اور ہارون کو ایسے آدمی کے پاس بھیجتا ہے، ایسے بادشاہ کے پاس بھیجتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. حالانکہ اللہ موسیٰ سے بول سکتا تھا اے موسیٰ جاؤ ڈانٹو پھٹکارو لعنت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کے پاس بھی جا کر نرمی سے گفتگو کرنا. کیوں؟ تاکہ اس کا دل بدل سکتا ہے. معزز حاضرین، نرمی سے گفتگو کرنا بڑا اہم ہے.
آپ جانتے ہیں نرمی کے تعلق سے 40 سے زیادہ حدیث کتاب کی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں نرمی کے تعلق سے، نرمی جس کام میں ہوتی ہے اس کام میں زینت آتی ہے، جہاں نرمی نہیں آتی، سختی آتی، وہاں بنتا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ سناتے ہیں، یہ بادشاہ سے تعلق رکھنے والا ہی۔ بنو عباسیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا امین اس کا نام تھا۔ امین کے پاس ایک آدمی آیا اور آدمی آ کر زور زور سے جو ہے باتیں کرنے لگا، بڑے سخت انداز سے۔ یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیے۔ امین ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے پاس ایک جاہل قسم کا آدمی آیا اور زور زور سے باتیں کرنے لگا اور سختی سے باتیں کرنے لگا۔ امین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بہت صبر کیا، لیکن جب صبر نہیں ہوا تو امین نے کہا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ کیا ان کی تربیت تھی! اور یہ ہارون رشید کے بیٹے تھے امین اور مامون۔ کیا کیا امین نے؟ کہا، بہترین جملہ کہا، دیکھو تم جو ہے موسیٰ سے افضل نہیں ہو، میں فرعون سے گرا ہوا نہیں ہوں۔ کتنا بہترین جملہ کہا، دیکھو تم نصیحت کرنے والے نا، تم موسیٰ سے بہتر نہیں، میں فرعون سے گیا گزرا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو وہاں نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا، تم میرے پاس آ کر، حالانکہ میں بادشاہ ہوں، تم آ کر میرے پاس سختی سے کیوں بات کرتے ہو؟ معزز حاضرین، یہ نرمی بڑی بہترین چیز ہے۔ اب دیکھیں، یہودی تو مسلمانوں کے بڑے پکے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو عائشہ بھی بیٹھی ہیں۔ یقین یہودی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا محمد السلام علیکم، اے محمد تو مر جا۔ السلام کے معنی موت، تو مر جا۔ حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، اور بیوی کو بڑا غصہ آتا ہے جب اس کے سامنے اس کے شوہر کو گالی دی جاتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا تو مر جا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے یہودیو تم بھی مر جاؤ۔ ایسا ہی کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ عالمین تھے، آپ نے فرمایا، عائشہ وہ ہم کو بد دعا دیتے ہیں تو ہمارے اخلاق بد دعا دینے کے نہیں ہوتے۔ آپ نے کیا فرمایا، اے عائشہ رک جاؤ، ان پر بد دعا مت کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ کیا فرمایا، اے عائشہ جہاں نرمی ہوتی ہے تو وہاں کام بنتا ہے، جہاں سختی ہے تو وہاں کام بگڑتا ہے۔ دوسری روایتوں میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جو مجھے بد دعا دی وہ مجھے نہیں لگی، لیکن میں نے جو کہا وہ ان کو بد دعا لگ گئی۔ بعض روایتوں میں ایسے بھی آیا۔ تو لہذا معلوم ہوا یہ نرمی سے ہمیں کام لینا چاہیے، سختی سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ایک قصہ ہے، اس قصے کو بیان کر کے آگے صورت میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا جادوگروں کا مقابلہ ہوا کس سے؟ موسیٰ سے۔ ایک طرف موسیٰ اور دوسرے طرف فرعون کے بڑے بڑے جادوگر۔ اور فرعون نے کیا کیا؟ جادوگروں کو بلایا، بولا میں پیسے دوں گا تم کو، میں تم کو وزارت دوں گا، قریب بٹھاؤں گا، تم اپنا قریبی بنا لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پہلے تو وہ سانپ بنا اور اس کے بعد وہ اژدھا بن کے ان کی طرف سے آنے والے پورے سانپوں کو نگل گیا۔ اب دیکھو یہ فرعون کے جو جادوگر تھے نا، وہ کس کا مقابلہ کرنے آئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا نا، اس معجزے نے جادوگروں کے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ ہوا ایسے جیسے ہی انہوں نے موسیٰ کے معجزے کو دیکھا، کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ کہا اے فرعون، ہم اب تک تمہاری خدائی پر ایمان رکھتے تھے، اب تو ہمارا ایمان موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہو چکا ہے۔ معزز حاضرین، یہ تو جو ہے جو جادوگر تھے، شروع میں فرعون کے عزت کی قسم کھا کے آئے تھے، لیکن دنیا ایسی پلٹی، مکمل طور پر جو ہے معجزے کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ بدل گئے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب معجزے دیتا ہے نا تو حالت کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو معجزہ، کون سا معجزہ دیا؟ لاٹھی کا معجزہ دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو توریت کو معجزہ بنا سکتا تھا، لیکن کیا کیا؟ لاٹھی کا معجزہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں جادو بڑا عروج پر تھا، اللہ ویسے ہی حالت کا ان کو معجزہ دیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟
پیدائشی نابینا کو اچھا کرتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے، گھروں میں کیا چھپا کر رکھتے یہاں بیٹھ کر بول دیتے تھے. تو اللہ نے یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں ڈاکٹری کا علم عروج پر تھا، اللہ نے ویسے ہی علم دیا. یہ دونوں نبی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا. کیوں قرآن دیا؟ اس لیے کہ جس ماحول میں قرآن اترا نا وہاں لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا عبور تھا. اللہ نے قرآن دے کر بتایا دیکھو تم جو ہے لغت کے امام ہو، تمہاری زبان بڑی فصیح ہے، اگر تمہارے اندر اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہو تو کرو. تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے دیتا ہے تو حالات دے کر دیتا ہے. معجزہ حاضرین، یہ جادوگر آئے نا، یہ جادوگروں کی زندگی سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ جیسے ہی جادوگر ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، چیخنے لگا، چلانے لگا فرعون، اب تک تو ہمارے اوپر ایمان لاتے تھے، فوراً اس کے اوپر ایمان لائے. میں کیا کروں گا معلوم؟ تم کو کھجوروں کے تنوں پر پھانسی دوں گا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اگر رائٹ کا ہاتھ کاٹا تو لیفٹ کا پیر کاٹوں گا، اگر جو ہے لیفٹ ہاتھ کاٹوں گا تو رائٹ کا پیر کاٹوں گا. ایسے ہی کیا اس نے. لیکن یہ جادوگر بھی بڑے بہترین تھے. معلوم ہے ایمان ایسی چیز ہے جب دلوں میں داخل ہوتا ہے تو ایمان انقلاب برپا کر دیتا ہے. تو دیکھو جادوگروں کو کیا کہنے لگے، اے جادوگر تم ہماری زندگی کا خاتمہ تو کر سکتے ہو، لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے نا وہ رب پر انشاءاللہ ہم کو مکمل طور پر معاف کرے گا. معزز حاضرین، اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دلوں پر حکومت کرنا صرف اللہ کی بات ہے. بادشاہ ہے کوئی بھی، ہمارا پی ایم ہے، سی ایم ہے، وہ ہمارے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا، ہمارے جسموں پر حکومت کر سکتا ہے. دلوں پر حکومت کرنا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جیسا اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اسی طریقے سے اس قصے پر غور کرنے سے اور ایک بات معلوم ہوتی ہے، دنیا میں توحید پرستوں کا باطل پرستوں کا مقابلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ بات یاد رکھیے، توحید پرستوں کا باطل پرستوں کا مقابلہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں حق پرستوں کو ہی کیا کرے گا؟ کامیابی دے گا. یہ لکھ کر رکھ لیجئے. اور اللہ خود کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کرنے گئے تو آپ نے کعبۃ اللہ کے اطراف دیکھا 360 بتوں کو رکھ کر سال کے 360 دن بھی ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، چھڑی سے ایک ایک بت کو گرا جاتے اور بولتے حق آ چکا، اب انشاءاللہ باطل ہرگز آنے والا نہیں ہے. تو معلوم ہوا یہ حق پرستوں کا باطل پرستوں کا مقابلہ ہوگا، لیکن تاریخ کے ہر دور میں جو ہے حق پرستی کامیاب ہوں گے. اسی طرح سے معزز حاضرین، اگر آزمائش سخت ہو جائے تو صبر کرنا اور دعا کرنا چاہیے. اب دیکھیے کل الیکشن کے نتائج آنے والے ہیں، مسلمانوں کی دھڑکنیں بڑی تیز ہو گئی ہیں. یاد رکھیے کوئی بھی ہم پر مسلط ہو جائے، امت مسلمہ کو سفید ہستی سے کوئی بھی طاقت مٹا نہیں سکتی انشاءاللہ. یہ ملک میں انشاءاللہ وہی لوگ جو ہے یہ کریں گے جو امن و سلامتی کے جو ہے محتاج ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے اگر ہمارے اعمال برے رہے تو برے لوگ ہی ہمارے اوپر مسلط ہوں گے. ہم اپنے اعمال کا مکمل طور پر جائزہ لیں، دعوت کا کام کرتے رہیں، ملک کے قانون کو مکمل طور پر جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور یاد رکھیے ہندوستان کے حالات کو بدلنے والے ایک ہی چیز ہے کہ ہم دعوت کے میدان میں مکمل طور پر سنجیدہ ہو جائیں. اگر 800 سال تک ہندوستان میں مغلیہ سلطنت نے حکومت کی نا، اگر اس وقت ہم توحید کا صحیح تعارف برادران وطن کے سامنے کیے ہوئے ہوتے نا، یہ حالات دیکھنے نہیں پڑتے. چونکہ جب بھی حکومت ہم کو ملی ہے ہم نے عیاشی کی ہے. آپ حیدرآباد کے نواب کی بات کر لو یا جو ہے بیجاپور کے نوابوں کی بات کر لو، پوری مغلیہ سلطنت کا حال دیکھ لو. آپ جب بھی مسلمانوں کو حکومت ملی مسلمانوں نے عیاشی کی، حرام کاری میں مبتلا ہوئے، غیروں سے شادی کی، غیر اسلامی تہذیب کو لایا، اسلامی تہذیب کو مٹایا. ایسے ہوا تو کیا کیا؟ غیروں کو اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا. ٹھیک ہے غیر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں ہے. ایسے وقت میں کیا کرنا؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے پروردگار ہم لوگوں پر ایسے لوگوں کو حکمراں بنا جو ہمارے خیر خواہ ہوں، جو ملک کے لیے خیر خواہ ہوں، جو ملک کی عوام کے لیے مکمل طور پر خیر خواہ ہوں. اور آج الیکشن کے نتائج کے سیاق میں اس بات کو بھی سنیے آپ، تاریخ میں جب بھی ظالم اٹھا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے قانون بھی بڑا سخت ہوتا ہے. دیکھو فرعون اٹھا تو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا.
یہی ہوتا ہے جب بھی ظالم پیدا ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں موسیٰ جیسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا انشاءاللہ، یہ تاریخ میں ہوتا رہے گا۔ اور معزز حاضرین، اس طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، ایمان جن لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن جو نو مسلم ہوتے ہیں نا ان کی زندگی میں بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ عمر آباد میں ایک نو مسلم تھا، شاید وہ مسلمان ہونے کے بعد، وہ اسلام لانے سے پہلے اس کو ہرا لکھا تھا، یہاں ہرا لکھ لیا تھا، وہ اب مٹانے اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور جب بھی دیکھتا تو اپنی پوری کفر کی شرک کی زندگی یاد آتی۔ اس نے دیکھو اس کا اسلام میں آنے کے بعد کفر شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ کوئی علامت میری زندگی پر نہیں رہنا۔ کیا کیا؟ استری کو گرم کر کے اٹھا کے لگا لیا اس کو۔ کیا کرنے کے لیے؟ یہ کفر شرک کے جو یہ چیزیں ہیں نا میرے جسم پر نہیں رہنا، مٹا دینا، اس کو مٹا دیا۔ لیکن اب گرم میں اس طرح لگے تو کیا حال ہوگا، لیکن آپ کے جذبے کو دیکھو کیسے اسلام اس کے دل میں آیا، اسلام نے اس کے دل میں داخل ہو کر اس کے دل میں جو انقلاب برپا کیا نا، کفر و شرک کی ہر جگہ مٹانا چاہتا ہے۔ بعد میں ہسپتال لے جائے، علاج کیا گیا، لیکن جب بعد میں جب بھی ہاتھ کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو آ جاتے، بولتا اب میرے کفر و شرک کی پوری زندگی خاتمہ ہو گیا، اسلام میرے دل میں آیا تو مکمل طور پر کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑی اچھی بات بتائی۔ کیا کہا؟ دیکھو یہ جادوگر تھے نا، کون سے؟ فرعون کے، ان کے بارے میں بڑا بہترین جملہ کہا، بولے ابن عباس رضی اللہ عنہ صبح میں جادوگر تھے، شام میں شہید ہو گئے۔ صبح میں جادوگر تھے، فرعون کے دبدبے کی قسم کھاتے تھے، بولتے تھے فرعون کی جے ہم یہ جو غالب آ جائیں گے۔ شام میں دیکھو ایمان لائے تو کیسے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ معزز حاضرین، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہرقل کے دربار میں گئے، ابو سفیان ایمان نہیں لائے۔ ہرقل جو ہے یہ مصر جو ہے روم کا بادشاہ ہے، دونوں کی گفتگو ہوتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہرقل پوچھتا ہے ابو سفیان سے، دیکھو تمہارے بھتیجے محمد ہے نا مکے میں، اس کے اوپر ایمان لانے والا آج تک کوئی بھی ایمان لا کو دوبارہ واپس کفر میں گیا ہے؟ تو بولے نہیں، جو بھی مسلمان ہوا ہے کبھی بھی کافر نہیں ہوا۔ تو ہرقل نے پوچھا کیوں؟ وہ بولے ان کا ایمان ظاہری ایمان نہیں، ان کا ایمان گیا تو ایسے ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ان کے دلوں میں پیدا ہو کر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دن حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم عمار کو معمولی سمجھتے ہو، عمار کے سر سے لے کر پیر تک اس کے ہر جسم میں ایمان، عمار کے جسم میں ایمان۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے ہڈی گوشت کو لگا ہوا ہے نا، جسم کے رگ رگ میں خون بہ رہا ہے نا، اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کے گوشت میں جو ہے ایمان ہے، عمار کے ہڈی میں ایمان ہے، اور عمار کے ہر جوڑ میں ایمان ہے۔ اور ویسے ہی ہوا، عمار رضی اللہ عنہ اتنا بہترین ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، پورا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شہید ہو گیا۔ معزز حاضرین، ایسا جادو کرو جیسا ایمان پیدا کرو۔ لیکن آج ہمارا بڑا عجیب حال ہے، آج تک ہم نے ایمان کا پتہ چکا ہی نہیں ہے۔ ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں اس لیے ہم نے ایمان کا پتہ چکا نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں مطالعہ کر کے دیکھو ایمان کیسے ہوتا ہے، جب ایمان داخل ہوتا ہے کیسے اسے اندر سے مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ آئیے سورہ انبیاء میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ یہ 25 انبیاء میں سے 18 انبیاء کا ذکر سورہ انعام میں ایک جگہ ہے، اور بقیہ جو ہے 7 جگہ الگ الگ آیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مطلب نبی، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں بتایا کہ نبی اپنے زندگی میں قدم قدم پر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہوئے۔ نبی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے، یہ اولیاء ہیں، یہ اللہ دنیا کے سب سے مقرب ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، اللہ سے امید بھی رکھنے والے، اور اس کے عذاب سے بھی ڈرنے والے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ ابراہیم کون؟ آزر کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، پورا ماحول مشرکانہ، پورا ماحول کفریہ، لیکن یہ ابراہیم میں اکیلے توحید پرست ہیں۔
ایک دن آ کر بولے اے ابراہیم چلو آج ہمارا تہوار عید ہے ہمارے پاس چلو. ابراہیم نے جھوٹ کہہ دیا ظاہری طور پر میں بیمار ہوں نہیں آتا چلے جاؤ. پوری قوم کے لوگ پورا گاؤں تہوار کے لیے چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنے گھر میں باقی رہ گئے. یہ کیوں باقی رہ گئے؟ بڑی حکمت سے کام کیا. پورے لوگ چلے گئے نا, جہاں بڑے بڑے بت تھے چھوٹے چھوٹے بت تھے وہاں جا کر کلہاڑی لے کر چھوٹے چھوٹے بتوں کو سب کو گرایا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا دیا. واپس اپنے گھر کو آ گئے. وہ لوگ آئے اپنے اپنے خداؤں کو دیکھ کر بڑا غصہ ہوئے. بولنے لگے کون کیا سو ہمارے خداؤں کے ساتھ ہی؟ کہنے لگے ابراہیم کے علاوہ کون بھی نہیں, اس لیے کہ وہ اکیلا گاؤں میں تھا. سو لوگ بولے ابراہیم تم کیا؟ میں تو نہیں کیا. اگر جا کر پوچھنا ہو تو تمہارے بڑے معبود سے پوچھ لو, اس لیے کہ اس کی گردن میں کٹھاری لٹک رہی ہے. یہ لوگ بولے نہیں, جلاؤ, آگ میں ڈالو. پوری قوم نے مل کر آگ لگائی اور حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ ننگا کر کے برہنہ کر کے دہکتی آگ میں اٹھا کے ڈال دیا. ہم جو ہے لائٹر جب ہوتا ہے نا اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اگر پرانے زمانے میں عورتیں چولہا پھونکتی وہ راکھ اڑے تو کیسا ہوتا ہے. تصور کر کے دیکھو, آگ میں حضرت ابراہیم کو برہنہ کر کے ڈال دیا گیا. ابراہیم کا ایمان کیسے آگ کی گرمی کو ایسے برداشت کیا جبکہ ان کے اندر ایمان کی حرارت تھی. اچھا ٹھیک ہے, آگ میں پڑے تو ایسے ہی جا کر نہیں پڑ گئے. بولنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بولے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. پوری دنیا میری دشمن ہو جائے الگ بات ہے, لیکن ابراہیم نے کہا آسمان والا عرش والا میرا ساتھی ہے اور وہی میرا مددگار ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیا کیا. ابراہیم کے ایمان کو دیکھا, اللہ نے کیا کیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے نا. اللہ نے ڈائریکٹ بات کی جو ہے آگ سے, اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا. تیرے اندر جلانے کی خاصیت ہے نا, میرا بندہ تیرے اندر پڑا ہے تو ٹھنڈی ہو جا. اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا تو سلامتی والی بھی بن جا. ابراہیم علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر آ گئے. معزز حاضرین, ایک ابراہیم توحید پرست تھا نا. دیکھو روایتوں میں آتا ہے دنیا کے پورے جانور اللہ کے حکم سے اس آگ کو بجھانے لگے, پورے آگ کو بجھانے لگے, لیکن ایک گھرگٹ تھا جو ہے اس کو چنگاری کو جو ہے پھونک رہا تھا. بعض لوگ بولتے چپکلی وہ, لیکن صحیح بات تو وہ گرگٹ ہے, وہ پھونکنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرگٹ کو مارو, کیونکہ وہ ابراہیم کو پھونک رہا تھا. ابراہیم کا جو دشمن وہ ہمارا بھی دشمن ہے. دیکھو کیسا ہے, پوری مخلوق میرے کو آگ کو بجھا رہی تھی, لیکن ایک گرگٹ تھا جو ہے پھونک رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گرگٹ دیکھو تو مارو, انشاءاللہ تمہیں ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کے اوپر آگ کو پھونک رہا تھا. معزز حاضرین, حسبنا اللہ و نعم الوکیل دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے, لیکن ایک ایسا جملہ ہے اگر سارے دنیا والے مل کر ڈرائے آپ کو, ساری دنیا والے مل کر ڈرائے آپ کو, لیکن یہ حسبنا اللہ وکیل ایک ایسا جملہ ہے جہاں آپ کو تسلی دے گا نا, سامنے والوں کو ڈرا کے بھگا دے گا. اس جملے کے اندر مکمل طور پر وہ خاصیت ہے. معزز حاضرین, اس میں جو ہے نبیوں کی دعائیں آئیں, حضرت ابراہیم, حضرت زکریا کی, پتہ نہیں کن کن کی دعائیں آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے امت کو کیا پیغام دیا, کیا فرمایا. ایک نبی جب اپنی زندگی میں دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے تو کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ معزز حاضرین, ہم اپنے اہل حدیث سلفیوں بھائیوں سے ایک بات بولنا چاہتے ہیں. نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کے ہم لائق قائل نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہم نے دعاؤں سے اپنا رشتہ ہی چھوڑ لیا. اجتماعی دعا نہیں کرنا, ہم اس کے قائل نہیں, نہ نماز جنازہ کے بعد, نہ عید کے بعد, نہ نماز کے بعد. لیکن ہم نے انفرادی طور پر دعا کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ مہینے گزر جاتے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. دیکھو ایک بچہ اگر اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے مانگا تو باپ کھینچ کے مارتا اسے. اللہ ہمارا رب ہے, اگر ہم اپنی ضرورتیں اس سے نہیں مانگے تو غصہ نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے, لہذا دعاؤں کا اہتمام کرو. نبی گڑ گڑاتے تھے, کیسے دعائیں کرتے تھے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی جتنی محبت رکھے گا اتنا ہی وہ دعا کرے گا. جس کا دل اللہ کی محبت سے جتنا خالی ہے اتنا ہی وہ محبت جو ہے دعا سے بھاگے گا. معزز حاضرین, دعا کیسے کرنا چاہیے؟ ہم دعا کرتے ہیں تو سمجھو دعا کا بھی مذاق اور اللہ کا بھی مذاق اور اللہ کی بھی بے ادبی ہوتی ہے.
ہم یہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہاں موبائل ہے یا سامنے بچہ ہے، بات کرتے رہتے ہیں، لائٹ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفلت والی دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی. تم توجہ سے دعا کرو گے نا، یہ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے اس یقین کے ساتھ یہ میں جو مانگوں گا اللہ ضرور دے کے رہے گا، اس یقین سے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. غفلت سے میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اگر ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہے اللہ تعالیٰ غافل والے دعاؤں کو ہرگز قبول نہیں کرتا. اور یہ بات یاد رکھو، آپ دعا کرنا ہو تو ادب سے دعا کرنا، ادب سے دعا کرنا. ان دعاؤں میں دیکھو یہ رب رب کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں انبیاء علیہ السلام، پروردگار توج ہمیں پیدا کیا سو، توج ضرورت دینے والا ہے، تیرے علاوہ ہمیں دنیا میں کوئی ضرورت دینے والا نہیں ہے. اور معزز حاضرین، ان دعاؤں اور ایک ادب یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے اللہ سے ہرگز شکایت نہ کریں. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں رہے، لیکن ایک لفظ شکایت نہیں آیا. یہ نہیں کہا رب تو نے مجھے بیماری کیوں دی، ایسا نہیں، بے ادبی نہیں کی. حضرت ابراہیم بیمار ہوئے تو کیا نہیں کہا اے رب تو کئی کو بیماری دیا مجھے، یہ نہیں بولے. کیا بولے؟ میں بیمار ہوا، تو بیماری نہیں دیا، نہیں بولے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھو، ایوب کی دعاؤں کو دیکھو، یہ ادب سے دعائیں مانگتے تھے. لیکن ہم کیا بولتے، ذری بیماری آ گئی تو پتہ نہیں زندگی میں کون سا گناہ کرے کہ اس کا پاپ مجھے اللہ دنیا میں دے لے رہا ہے. نہیں کہنا چاہیے، ادب سے دعا کرو. یہ ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ. تعجب کریں گے آپ، بواسیر کی بیماری میں 30 سال مبتلا رہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 30 سال مبتلا رہے، لیکن کبھی لفظ شکایت زبان پر نہیں لائے. اور یہ صحابی کی خوبی بھی بڑی تھی، فرشتے ان کو سلام کرتے تھے دعاؤں میں کھڑے ہو کر. معزز حاضرین، نبی کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، نبی جب دعا کرتے اپنے لیے بھی دعا کرتے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے. لہٰذا دعا کرتے ہوئے خود غرض مت بنو، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مومن بھائی دعا کرتا ہے نا، ایک فرشتہ بولتا ہے تو نے اپنے بھائی کے لیے جو مانگا وہ تیرے لیے بھی اتنا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. معزز حاضرین، اس صورت میں کائنات کی کئی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں. اور ایک بات بتایا، فرمایا دنیا میں، بات یاد رکھیں، دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی پوجا جائے گا ان تمام معبودوں کو لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ معبود، یہ پتھر، یہ ہنومان، گنیشا، پورے جہنم میں. اللہ خود بولتا ہے وقودها الناس والحجارہ، یہ پتھروں کو لا کے اللہ تعالی جہنم میں عذاب دے گا، بتائے گا یہ تمہارے معبود تھے نا، اگر یہ حقیقت میں معبود ہوتے تو جہنم میں نہیں آتے. یہ جہنم میں نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر دم نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بولا اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. سوال یہ آیا کہ کیا عیسیٰ بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ کیا عزیر بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، نیک لوگ نیک ہی ہیں، نیک لوگوں کی عبادت کی گئی، وہ راضی نہیں تھے. لہذا عیسیٰ بھی، عزیر بھی اور دوسرے جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کے مرے جانے کے بعد ان کی عبادت کی تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ نے ایک بات بتائی اور اللہ نے آخر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. رحمت للعالمین، یہ اللہ کے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کے لیے رحمت ہیں. معزز حاضرین، یہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ نبی کی رحمت کو قبول کرتا ہے. یہ کافر کیا کرتا ہے؟ نہ نبی پر ایمان لاتا ہے نہ نبی کی رحمت کو قبول کرتا ہے. ایک مثال، ڈاکٹروں نے ایک دوا بنائی، وہ دوا اس ضرورت کے اس کام کے لیے ہے، اگر وہ دوا نہیں کھائی گئی تب بھی وہ دوا کے اندر وہ کام کرنا باقی رہے گا. اسی طرح اگر کفار نبی کی رحمت کو نہیں مانتے اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، ہم کو بھی ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بننا چاہیے، زحمت نہیں بننا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جس کسی کے اندر بھی روح تھی نا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا اثر ڈالا. کیسے؟ تعجب کریں گے، عہد رسالت میں ایک اونٹ رو رہا ہے، ایک اونٹ رو رہا ہے بلک بلک کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے پاس گئے، آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، خاموش ہو گیا. اسے معلوم تھا یہ نبی ہے نا، اس کی رحمت جانوروں کے ساتھ بھی ہے. اس اونٹ نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہنے لگا اونٹ میرا غلام مجھے چارہ نہیں دیتا، اسی لیے میں رو رہا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلا کر کہا تمہارے جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اپنے جانور کو چارہ نہیں دیتے، اپنے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر تم نے ان کو پالا پوسا ان کا حق ادا نہیں کیا نا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ دیکھو جانوروں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ امین تھے۔ سورہ حج کے بارے میں تو کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس جو ارکان ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے بارے میں کوئی صورت نہیں اتری سوائے حج کے۔ حج اسلام کا ایک بہترین عظیم رکن ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اس میں آتا ہے، ذی الحجہ میں۔ یہ حج کے بارے میں ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ نے تم کو مال کی طاقت دی، بدن کی طاقت دی، حج کر لو۔ اگر مالی طاقت ہے بدن کی طاقت نہیں ہے، بدنی طاقت ہے مالی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ انسان زندگی میں ایسا وقت لاتا ہے کہ دونوں طاقتیں جم جاتی ہیں، جوان ہوتا ہے، یہ جوانی میں کرنی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پیر جو ہے مکمل لرزنے لگتے، انسان کے پورے بال سفید ہو جاتے، ویل چیئر میں جانے کا لائق ہو جاتا، اس وقت حج کو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ حج عبادت بڑھاپے میں کرنے کی عبادت نہیں ہے، جوانی میں کرنے کی عبادت ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جلدی کر لو حج کرنے میں، ہو سکتا ہے بیماری آ جائے، ہو سکتا ہے مشغولیت آ جائے، اور خصوصاً جن لوگوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں نا، ان لوگوں کے لیے حج کرنا بڑا آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا حج کے لیے الگ رکھو اور اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دعائیں کرو۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے نا، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی اور ایک بات بول کر گئے، یہ روایت صحیح ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں نے صحت بھی دی، جس کو میں نے مال بھی دیا نا، اگر 5 سال میں ایک مرتبہ وہ حج کو نہیں آیا میری رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم بھی دیا، ساتھ میں مال بھی دیا۔ یہ جسم کیوں دیا؟ جسم تاکہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لے، تو جسم بھی ہے ساتھ میں مال بھی ہے۔ 5 سال میں ایک مرتبہ حج نہیں کیا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ شاید اسی حدیث کے پیش نظر سعودی عرب نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی آدمی حج کرے تو 5 سال کے بعد آئے۔ دیکھیے وہاں کا قانون بھی حدیث کے موافق ہے، مکمل طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے۔ معزز حاضرین، اس میں حج کے مسائل، کعبۃ اللہ کا مرتبہ پورا بتایا گیا، اور ایک بتایا گیا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ۔ اللہ کی قسم، یہ ڈیلیوری دیکھنے والے جو ڈاکٹر سی نا، اگر یہ عورت کے جو پیدا ہونے والے بچے کو دیکھ لینا، اگر صحیح فطرت سے دیکھ لیے، فوراً خود ڈاکٹر سے ایمان لا لیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک حادثہ ہے، یہ دنیا کا حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حالت حمل میں عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عورت شہید کے درجے میں آتی ہے۔ کتنا بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہٰذا جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، ماں غور کرے یہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، باپ بھی غور کرے کیسے کیسے مراحل سے گزر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے وہاں جب تذکرہ کیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بابرکت ذات کا مالک ہے جو اتنے اچھے انداز سے پیدا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی صورت میں اللہ نے اور ایک بات یہ بیان فرمایا کہ دیکھو زمین سکتی ہے، ہم بارش برسا کے اس کو ہرا بناتے، اسی طریقے سے کیا کریں گے، تم کو جو ہے قبروں سے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ آسمان سے جب بھی بارش برستی ہے نا، یہ سوکھی زمین لہلہاتی ہے نا، تو یہ بارش کا برسنا اور زمین کا لہلہانا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم جو عبادت کر کے رمضان ہوتے ہی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ آیت اچھی طرح فٹ ہوتی ہے۔ کیا کرتے تھے منافقین اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ جیسے ہی ان کو مال غنیمت ملتا بولتے اللہ کے نبی کا دن بڑا اچھا ہے، جیسے ہی تکلیف ہوتی بولتے یہ دن اچھا نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کی ہر چیز ملی تو ہم کیا کرتے، خوشی گھر میں آتے نماز پڑھتے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہم مسجدوں کو طلاق دے کر چلے جاتے۔ تو یہ شرطیہ عبادت مت کرو، یاد رکھو جو رب رمضان کا رب ہے نا، وہی رب پورے مہینوں کا بھی رب ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ اور اسی طریقے سے مدثرین، اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔
کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. آپ پوچھیں گے ہمیں تو سجدہ ایسا کرتے ہیں نا, یہ کائنات کی ہر چیز کیسے سجدہ کرتی؟ یاد رکھو ہر چیز کو معلوم ہے, اللہ نے اسے سکھایا ہے سجدہ کیسے کرنا چاہیے. وہ سجدہ کرنے کی کیفیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک بات یہ, بعض علماء نے لکھا کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. آپ بتاؤ کیا کوئی جانور کسی درگاہ کے پاس جاتا ہے؟ کسی کوے کو آپ نے دیکھا؟ یہ شرک کرتا ہے تو انسان اور جن ہی, اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں کرتے, اور پوری مخلوق توحید پر قائم ہے. یہاں دیکھو اللہ فرماتا سورہ رحمان میں ستارے بھی سجدہ کرتے, درخت بھی سجدہ کرتا. ٹھیک ہے اللہ تو بول دیا درخت سجدہ کرتا ہے, اس کو ہم حدیث سے آپ کے سامنے ثابت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے صحابی یا رسول اللہ, رات میں نے اپنے آپ کو میں نے خود خواب میں دیکھا, میں سو رہا ہوں خواب میں, اور میں یہ درخت کے پیچھے جو ہے سجدہ کر رہا ہوں, ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, اور وہاں میں سجدہ کر رہا ہوں. میں خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں خود ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور سجدہ کر رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں جب میں سجدے میں گرا تو میرے ساتھ وہ درخت بھی سجدہ کرنے لگا. اچھا اتنا ہی نہیں, یہاں تک تو رک کر آپ جو ہے تعجب میں مت پڑ جائیے, بلکہ اللہ کے اس صحابی نے کیا فرمایا دیکھو, جب میں سجدہ کرنے لگا نا وہ درخت بھی سجدہ کرنے لگا, اور درخت سجدہ کرنے لگا تو ساتھ میں وہ دعا بھی پڑھنے لگا. وہ کیا دعا پڑھا, وہ دعا پوری وہ صحابی اللہ کے نبی اس کے پاس آ کر بولتے, وہ کیا دعا ہے سن لیجئے. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعل لی عندک ذکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داؤد. یہ لمبی دعا پڑھ رہا درخت. پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں سجدہ کر رہا ہوں, درخت سجدہ کر رہا ہے, ساتھ میں دعا بھی پڑھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے تم کو سجدہ کرنے سکھایا ہے نا اسی ذات نے درخت کو بھی سجدہ کرنے سکھایا ہے. معزز حاضرین, دنیا کا ایک درخت اللہ کے سامنے سجدہ کر کے عزت حاصل کر لینا ہے, لیکن ہم اللہ کے کتنے گنہگار بندے ہیں, ہفتے ہفتے گزر جاتے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جہنم سے نکلا, اور ہم پتہ نہیں اپنے زندگی میں کتنے سجدے چھوڑ کے اپنے رب سے دور ہو جائیں گے. بہت بڑی بات ہے جو ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے حج کا اعلان کرنے کا حکم آیا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا ابراہیم اونچی جگہ چڑھ جاؤ اور اعلان کرو لوگوں میں, اے لوگوں حج کو آؤ. ابراہیم نے پوچھا یا رب میں آواز تو کروں گا لیکن میری آواز کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے والا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا رب آواز کرنا تمہاری ذمہ داری ہے لیکن پہنچانا میرے ذمے. ابراہیم نے آواز لگائی تو بولتے ابراہیم کی آواز جس نے سنی اور وہ حج کو جاتا ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے اللہ کا ذکر, جانوروں کی قربانی, طواف, شاعر اللہ کی تعظیم, اسی طریقے سے پوری چیزیں آئیں, ہلاک شدہ قوموں کا ذکر آئی. اور آج کے درس کی آخری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا, اللہ تعالیٰ سورت کے اختتام پر ایک بات بتاتا ہے, لوگوں اپنے رب کو ذرا سمجھو, تمہارا رب کون ہے. تمہارا رب تو طاقتور ہے, قدرت رکھنے والا ہے, اور تمہارا رب تو ایسا ہے جہاں سارے لوگ ہار جاتے ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے دنیا میں مجھ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو بھی پوجا جا رہا ہے, چاہے وہ اسٹیچو کی شکل میں ہو, چاہے وہ پلاسٹک کا ہو, چاہے وہ پتہ نہیں پتل کا ہو, سونے کا ہو, چاندی کا, ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے کو چھوڑ کر جن کو پکارا جا رہا نا ان کی مثال کیسی ہے دیکھو. مکھی آ کر ان کے اوپر اگر بیٹھتی ہے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا ٹھیک ہے, کفار کیا کرتے, صبح میں اگر ان کو عبادت کرنا ہے تو ماؤز یہ سب پورا لے کر جاتے, لے جا کر رکھے تو کھانے والے کون, کتے اور پتہ نہیں کون کون گھوس سب کھاتی ہے, کوئی نہیں کھاتا. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے برادران وطن میں ہندوؤں میں جو فطرت پر باقی ہیں وہ کبھی مندر نہیں جاتے, بولتے یہ غلط ہے یہ. تو لہٰذا معبودان باطلہ کی اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ جو معبودان باطلہ ہیں مکھی اگر ان پر بیٹھ جاتی ہے تو کسی چیز کو ہٹا بھی نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے وہ بھی ضعیف, اس کی عبادت کرنے والا بھی ضعیف. اور اللہ تو سورہ عنکبوت میں آگے بولتا مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے, ہوا کے جھونکے آئے تو ہٹ جاتا ہے, اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والوں کی مثال ہے. ایک عربی میں شعر ہے, وہ بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. ایک عربی شاعر کہتا ہے وہ کیسے معبود بن سکتا ہے جس کے اوپر لومڑیاں پیشاب کرتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے
کتے بھی پیشاب کرتے ہیں، لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں، ان کو جا کر یہ خدا بناتے ہیں، اور اس سے بڑی خراب بات یہ ہے یہ اپنے معبودوں کو اپنے گود میں رکھ کر پالش بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس حد تک پہنچ گئے۔ لہٰذا ہمارا رب کون اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کون، ہمیشہ کمپیئر کرو۔ ہمارا رب طاقتور، بات کرنے والا، ہمارا رب کے اندر سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جا رہی ہے سب بیکار ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت جہنم میں ڈالے گا۔ انشاءاللہ سورہ مومنون کا خلاصہ کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ ملک کی حالات کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہندوستان میں ہمیں جو ہے امن و سلامتی کا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو فرقہ پرست طاقتیں اور ہندو منافرت کا ماحول یہاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔